الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب السہو، باب ما جاء فی السہو اذا قام من رکعتي الفریضہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب بن عبد الرحمن الاعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليما كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم۔ سہو کے مسائل کا بیان۔ سہو کا معنی سہا یسہو سہون، بھولنا، کسی چیز سے غافل ہو جانا، دل کا دوسری طرف مائل ہو جانا، چلا جانا۔ سہو اور نسیان میں فرق، کچھ علماء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے، پر حافظ ابن حجر کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ علامہ عینی فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں دقیق فرق ہے۔ سہو میں انسان کا شعور بالکل ختم ہو جاتا ہے اور نسیان میں کچھ شعور بھی باقی رہتا ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 332۔ اصطلاحی تعریف: سجدہ سہو ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز بھول کر کمی بیشی کر دینے کی صورت میں کیے جاتے ہیں، یعنی نماز میں جو بھول چوک ہوتی ہے، کبھی کمی ہو جاتی، کبھی زیادتی ہو جاتی، تو اسی بنیاد پر دو سجدے کیے جاتے ہیں۔ مشروعیت: چونکہ رسول اکرم انسان تھے اور بحیثیت بشر آپ بھی نماز میں بھول جاتے تھے، اس کی صراحت آپ نے خود کی ہے۔ انما انا بشر انسا کما تنسون فان نسیت فذکرونی، بخاری حدیث نمبر 401۔ میں بشر ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، اگر میں بھول جاؤں تو تم لوگ مجھ کو یاد دلا دو۔ چنانچہ اللہ نے سہو و نسیان کی وجہ سے نماز میں واقع ہو جانے والے نقص کی تکمیل کے لیے ان سجدوں کو مشروع کیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل کے ذریعہ امت تک پہنچایا۔ آپ نے فرمایا لکل سہو سجدتان، ہر سہو کے لیے دو سجدے ہیں۔ ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ حسن، یعنی یہ روایت حسن ہے اور قابل احتجاج اور قابل استدلال ہے۔ سجدہ سہو کا حکم، اس میں رائے مختلف ہیں، ان کی تفصیل اس طرح ہے۔ نمبر 1، احناف کا ماننا ہے کہ یہ سجدے واجب ہے۔ نمبر 2، شافعیہ، مالکیہ اور حنابلہ کے نزدیک مسنون اور مستحب ہے۔ نمبر 3، ابن حزم کا کہنا ہے کہ نماز کے دوران ہر کمی و بیشی میں یہ سجدے واجب ہے۔ المحلی بالآثار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77۔ سجدہ سہو قبل السلام یا بعد السلام، قاضی شوکانی کہتے ہیں قبل السلام اور بعد السلام دونوں جائز ہے، اور وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح ثابت ہے۔ البتہ اس میں افضل اور اولا یہ ہے کہ سہو کے سجدوں کے جو اسباب سلام کے پہلے کسی فعل کے ساتھ مقید ہوں تو ان میں سلام سے پہلے سجدے کیے جائیں گے، اور جو سلام کے بعد کے ساتھ مقید ہوں ان میں سلام کے بعد کیے جائیں گے۔ اور جن اسباب کی ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے اور نہ کسی سے مقید ہے، ان میں قطع نظر زیادتی اور نقصان کے
اس میں آدمی کو قبل السلام یا بعد السلام کا اختیار ہے۔ یہ عبارت ہے علامہ محمد بن علی شوکانی کی نین الاوتار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353 کی۔ کن اسباب کی بنا پر سجدہ سہو کریں گے؟ نمبر 1 مسنون فعل کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ نمبر 2 بھول کر زیادتی کی وجہ سے، چاہے پوری ایک رکعت زیادہ پڑھ لے۔ نمبر 3 تعداد میں شک کی وجہ سے۔ اس مسئلے کا بیان کہ اگر 4 رکعت والی فرض نماز میں کوئی 2 رکعت پر کھڑا ہو جائے اور تشہد نہ کرے، قعدہ نہ کرے، تو سجدہ سہو کرے گا۔ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں، لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام پھیرنے کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کیا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد سلام پھیرا۔ آپ کا قعدہ اولا چھوٹ گیا، تشہد اول آپ بھول گئے اور اس میں نہیں بیٹھے، لیکن آپ نے سجدہ سہو پر اکتفا کیا، قعدہ کا اعادہ نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قعدہ اولا سنت ہے۔ سجدہ سہو کب کریں؟ سجدہ سہو کب کریں گے؟ قبل السلام یا بعد السلام؟ اس کے کچھ مسائل ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ جامع ترمذی کے حوالہ سے علماء کے اقوال نقل کیے جا رہے ہیں۔ سفیان ثوری اور اہل کوفہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو سلام پھیرنے کے بعد کریں گے۔ نمبر 2 فقہائے مدینہ یحییٰ بن سعید، ربیعہ وغیرہ اور امام شافعی کہتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے کریں گے۔ نمبر 3 امام مالک کہتے ہیں اگر نماز میں زیادتی ہوتی ہے تو سلام کے بعد، اور کمی ہوئی تو سلام سے پہلے کریں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جیسے سجدہ کرنا ثابت ہے وہاں ویسے کریں گے، یعنی جہاں قبل السلام ثابت ہے وہاں قبل السلام کریں گے، اور جہاں بعد السلام ثابت ہے وہاں بعد السلام کریں گے۔ اور اگر کوئی ایسا سہو واقع ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہاں سہو قبل السلام کریں گے۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ ابواب السہو۔ یہ اتنے مسائل آگے، اور اب یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا اور اظہر من الشمس ہو گیا کہ کب سجدہ سہو کریں گے، قبل تسلیم کی بعد تسلیم۔ عبداللہ بن بحینہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی 2 رکعت پڑھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تشہد کے لیے نہیں بیٹھے۔ جب آپ نے نماز پوری کر لی تو 2 سجدہ کیا، اس کے بعد میں آپ نے سلام پھیرا۔ بعض روایتوں میں یہاں اتنا اضافہ ہے، فَسَبَّهُ بِهِ فَمَاذَا حَتَّى فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ، یعنی لوگوں نے سبحان اللہ کہا پر آپ نماز میں جاری رہے، نماز پوری کرتے رہے اور اسے فارغ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قعدہ اولا سنت ہے اور یہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو قعدہ اولا کے لیے واپس نہیں آئے گا، جب کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہی رہے گا، واپس نہیں آئے گا۔ فوائد اور فقہیات۔ سجدہ سہو خاص ہے سہو کے ساتھ، سجدہ سہو خاص ہے بھولنے اور سہو کے ساتھ۔ اگر سہو کسی رکن میں ہوا ہے تو اس کا اعادہ کریں گے، اس کے بعد سجدہ سہو کریں گے، اور اگر سہو کسی سنت میں ہوا ہے تو اس کا اعادہ نہیں کریں گے، صرف سجدہ پر اکتفا کریں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اگر رکن چھوٹ گیا ہے تو اس کو پورا کریں گے، اس کے بعد سہو کریں گے، لیکن اگر سنت ہے
تو اس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سہو ہی کافی ہو جائے گا اور اسی سے اس کا انجبار ہو جائے گا، اور انجبار کے معنی ہوتے ہیں اس کی بھرپائی ہو جائے گی۔ امام کے ساتھ مقتدی بھی سجدے سہو کریں گے، اگرچہ مقتدیوں سے سہو نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ امام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور امام کے تابع ہیں۔ پہلا تشہد فرض نہیں ہے، سجدے سہو نماز کے آخر میں کریں گے، انبیاء اور رسول سے بھی سہو ممکن ہے۔ باب اذا صلی خمسا، اگر کوئی بھول جائے اور 4 رکعت والی نماز 5 پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھائی۔ آپ سے کہا گیا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ نے کہا بات کیا ہے؟ لوگوں نے کہا صلیت خمسا، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ فسجد سجدتین بعد ما سلم، تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے سہو کیا۔ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ سجدے سہو سلام پھیرنے کے بعد ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہی تو آپ کے اور صحابہ کے درمیان سوال و جواب ہوا ہے، تو سجدے سہو سلام سے پہلے کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے نسیان کا علم ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بھول کر 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لے اور چوتھی میں التحیات نہ پڑھے، 5ویں میں پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ سجدہ سہو لازم ہوگا۔ باب اذا سلم فی رکعتین او فی ثلاث فسجد سجدتین مثل سجود الصلاة او اطول، اگر کوئی 2 رکعت یا 3 رکعت پر سلام پھیر دے تو نماز کے سجدوں کی طرح یا اس سے کچھ لمبے سہو کے 2 سجدے کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا، ذوالیدین نے آپ سے کہا اللہ کے رسول نماز کیا کم کر دی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے دوسری 2 رکعت پڑھائی، پھر 2 سجدے کیے۔ ساتھ کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر کو دیکھا، انہوں نے مغرب کی 2 رکعت نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا اور بات کرنے لگے، پھر اس کے بعد میں انہوں نے جو باقی رہ گیا تھا اس کو پڑھا اور 2 سجدہ کیا۔ وقال، اور کہا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا مسئلہ آ رہا ہے کہ باب من لم یتشہد فی سجدتی السہو، سجدے سہو میں تشہد نہیں ہے، یعنی التحیات نہیں پڑھنا ہے۔ انس بن مالک، حسن بصری نے سلام پھیرا اور تشہد نہیں پڑھا، یعنی التحیات نہیں پڑھا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ سہو کے سجدے میں تشہد نہیں ہے۔ سجدے سہو سلام سے پہلے ہو یا سلام کے بعد تشہد دوبارہ نہیں پڑھیں گے، جمہور کا یہی مذہب ہے اور یہی مسلک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہی رکعت پڑھا کر کے سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نے کہا کیا نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے اے اللہ کے رسول؟ رسول اکرم نے کہا کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے 2 رکعت پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور پہلے کے مانند سجدہ کیا یا اس سے لمبا اور سر اٹھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں پہ کہ سجدے سہو کریں گے
تو بعد سلام سجدے سہو کریں گے تو اس کے ساتھ تشہد نہیں جڑا ہوا ہے، تشہد نہیں کریں گے۔ باب من یکبر فی سجدتی السہو، سہو کے دونوں سجدوں میں اللہ اکبر کہیں گے۔ تو اللہ اکبر کہا، سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر سجدے سے بیٹھے، پھر اللہ اکبر سجدے میں گئے، پھر اللہ اکبر سجدے سے پھر بیٹھے۔ اب یہ 4 اللہ اکبر ہوا، اور یہ مسئلہ کہ اب کیسے نماز سے باہر نکلیں گے، کیا سلام پھیریں گے یا کہ سلام نہیں پھیریں گے، ویسے ہی باہر آ جائیں گے، دونوں باتیں کہی گئی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد کی کوئی نماز پڑھائی، اور میرا غالب گمان ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ نے 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا۔ مسجد کے سامنے وہاں لکڑی لگی ہوئی تھی، آپ اسی پر ہاتھ رکھ کر کے اور وہاں کھڑے ہو گئے۔ قوم میں ابو بکر تھے، عمر تھے، یہ دونوں ڈرے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں، اور جو جلد باز قسم کے لوگ تھے نکل گئے۔ لوگ کہنے لگے اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ ایک صحابی تھے، ان کا ہاتھ تھوڑا لمبا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذوالیدین کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ نے کہا نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ بھولے ہیں، آپ نے 2 ہی رکعت پڑھائی ہے اور آپ نے سلام پھیر دیا۔ فصلی رکعتین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا، اور پہلے سجدے کے مانند آپ نے سجدہ کیا یا اور لمبا کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا اور زمین پر سر رکھا اور سجدہ کیا، پھر یہ سجدہ پہلے کے مانند تھا یا اس سے لمبا تھا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا۔ اب اس کے بعد میں آگے کوئی بات نہیں کہی گئی ہے کہ نماز سے باہر کیسے نکلے۔ اقصرت الصلاۃ، قصرت یہ معروف اور مجہول دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ نووی نے معروف کو راجح قرار دیا ہے۔ فَحَابَاهُ أَن يُكَلِّمَا، دونوں یعنی ابو بکر اور عمر، ان کو ڈر اور خوف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ابو بکر اور عمر نے سوال نہیں کیا اور ذوالدین نے سوال کر لیا، ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی نظر آپ کے احترام اور آپ کی عظمت کی طرف گئی۔ آپ سے سوال کرنا آپ کی عظمت اور احترام کے خلاف ہے، اور ذوالدین پر طلب علم کی حرص غالب تھی، اس لیے انہوں نے سوال کر دیا۔ ذوالدین اصل نام خرباق ہے، لقب ذوالدین ہے۔ اگر اسے حقیقت پر محمول کریں تو مطلب یہ ہوگا کہ واقعی ان کے دونوں ہاتھ کچھ لمبے تھے، اور اگر کنائی لفظ مانے تو مطلب یہ ہوگا کہ خرچ کرنے اور کام کرنے میں پیش رہتے تھے، اس لیے ان کو ذوالدین کہا جانے لگا۔ اور پیچھے ہم لوگوں نے پڑھا ہے، حدیث ہی میں یہ لفظ آیا ہے کہ ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ تھوڑے لمبے تھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حقیقی معنی میں ان کے ہاتھ میں لمبائی تھی اور تھوڑا طول تھا۔ فوائد اور فقہیات، نماز کے اندر اصلاح صلاۃ سے متعلق کلام کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ کسی نماز میں ایک سہو ہو یا متعدد سہو ہو، سجدے سہو اخیر میں ایک مرتبہ ہی کریں گے، یہ اہم مسئلہ ہے۔ اگر کئی بار سہو ہو گیا اور غلطی ہو گئی پہلی رکعت میں، دوسری میں، تیسری میں، تو سہو ایک ہی بار کریں گے۔ اہل صدق سے تحقیق کے بعد ظن یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ نماز کے افعال میں امام مقتدیوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے اگر اسے شک ہو گیا ہے اور کسی معاملے کی تحقیق کرنی ہے۔ بطور تعارف
लक़ब रखना जायज़ है शनाख्त के लिए। सजदे सहव के लिए अल्लाह अकबर कहना काफ़ी है। अल्लाह अलग से तकबीर तहरीमा की ज़रूरत नहीं है। भूल चूक अंबिया से भी मुमकिन है, लेकिन अल्लाह की जानिब से उसकी फौरन इस्लाह हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन बुहैना असदी रिवायत करते हैं, जो अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ थे, बनु अब्दुल मुत्तलिब के हलीफ थे, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर में खड़े हुए, 2 रकत पढ़ा करके खड़े हो गए, हालांकि आपको बैठना था। जब आपने नमाज पूरी कर ली तो 2 सजदा किया। हर सजदे में आपने अल्लाह अकबर कहा और आप बैठे हुए थे। सलाम फेरने से पहले सजदहुमन नासु मा, लोगों ने भी ये 2 सजदा किया। मकाना मानसिया मिनल जुलूस, उस कादा के बदले जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए थे। बाबुन इज़ा लम यदरी कम सल्ला सलासन औ अरबअन सजदा सजदतैनी व हुवा जालिस। अगर आदमी नहीं जान सका कि उसने कितनी नमाज पढ़ी है, 3 या 4, तो वो बैठे बैठे 2 सजदा कर लेगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान भागता है और वो हवा खारिज करता है, दुरात यानी जोर से हवा खारिज करता है ताकि अजान सुन न ले। जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर आता है। जब तकबीर कही जाती है, इकामत कही जाती है, तो फिर भाग जाता है। जब इकामत खत्म हो जाती है फिर आ जाता है और लोगों को गुमराह करता है, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बातें याद दिलाता है। आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। वो कहता है फला चीज़ याद करो, फला चीज़ याद करो। जो चीज़ याद नहीं थी उसका भी नाम लेता है। यहाँ तक कि आदमी ये नहीं जान पाता है कि उसने कितनी नमाज पढ़ी। जब आदमी ना जान पाए कि उसने कितनी नमाज पढ़ी है, 3 या 4, तो वो बैठे बैठे 2 सजदा कर ले। इस हदीस के अंदर सिर्फ शक पर सजदे सहव करने का जिक्र है, यकीन पर बिना करने का जिक्र नहीं है। लेकिन सही मुस्लिम में अबू सईद खुदरी की रिवायत से मालूम होता है कि शक को दूर कर दे और यकीन पर बिना करे। इसकी सूरत यह होगी कि किसी को 3 और 4 में शक हुआ तो शक वाली चौथी होगी और यकीन वाली तीसरी होगी। इसलिए जब 3 और 4 में शक हो तो 3 पढ़ने में कोई शक नहीं है। इसको सही मानकर इसी पर बिना करेंगे और 1 रकत पढ़कर 4 पूरी करेंगे और आखिर में 2 सजदे सहव करेंगे। बाबुन अस्सहु फिल फर्दी व ततव्वुई, इस मसले का बयान कि सजदे सहव ये फर्ज में भी है और नफिल में भी है, ततव्वु में भी है। इब्ने अब्बास ने वित्र के बाद में सजदे सहव किया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम ने फरमाया, तुम में से जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है तो शैतान आता है और उसकी नमाज को गडमट करता है, उसके ऊपर वसवसा डालता है, यहाँ तक कि नमाजी नहीं जान पाता है कि उसने कितनी नमाज पढ़ी। जब कोई अपनी नमाज में इसे महसूस करे, फलियस्जुद सजदतैनी व हुवा जालिस, तो बैठे बैठे 2 सजदे सहव पढ़ ले। बाबुन इसा कुल्लिमा व हुवा युसल्ली फाशार बियदिही वस्तमा, आदमी नमाज पढ़ रहा था, कोई आया और उससे कोई बात किया, मुसल्ली ने हाथ से इशारा किया और फिर वो गौर से सुनता रहा। बाहर से बात आई, उसने बात को सुना
اور سن کر کے پھر اپنی نماز جاری رکھی۔ قریب روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس، مسور بن مخرمہ، عبد الرحمن ابن اظہر، ان لوگوں نے ان کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ حضرت عائشہ کو ہم سب کی طرف سے سلام کہنا اور ان سے پوچھو عصر کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور ان سے کہنا ہم کو یہ خبر ملی ہے اور ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ یہ نماز پڑھتی ہیں، اور ہم کو بھی یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں تو عمر بن خطاب کے ساتھ ان رکعتوں کے پڑھنے پر لوگوں کو مارا کرتا تھا۔ قریب کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور میں نے ان لوگوں کا پیغام ان کو پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا یہ مسئلہ ام سلمہ سے پوچھو۔ قریب کہتے ہیں میں ان لوگوں کے پاس سے واپس آ گیا اور ان کو حضرت عائشہ کے جواب سے مطلع کر دیا۔ ان لوگوں نے پھر مجھ کو ام سلمہ کے پاس وہ پیغام دے کر کے بھیجا جو پیغام دے کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کے پڑھنے سے منع کرتے تھے، پھر میں نے آپ کو دیکھا کہ عصر کی نماز پڑھ کر 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو اس وقت میرے پاس انصار کے قبیلے بنو حرام کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے لوڈی کو آپ کے پاس بھیجا اور اس سے کہا دیکھو تم آپ کے بازو میں کھڑی ہو جانا اور آپ سے کہنا ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میں نے تو سنا ہے کہ آپ ان 2 رکعتوں سے منع کرتے ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ خود ہی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ ہاتھ سے اشارہ کریں تو پیچھے ہٹ جانا۔ لوڈی نے ایسے ہی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو لوڈی پیچھے ہٹ گئی۔ پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا اے ابو امیہ کی بیٹی تم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کے بارے میں پوچھا ہے، سنو یہ بات یہ ہے کہ میرے پاس عبد القیس قبیلے کے کچھ لوگ آ گئے تھے، ان لوگوں نے ظہر کے بعد کی 2 رکعتوں سے مجھ کو غافل کر دیا تھا اور میں نہیں پڑھ سکا تھا، یہ 2 رکعتیں وہی ہیں۔ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عمر بن الخطاب، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ لوگوں کو عصر کے بعد نماز پڑھنے کی وجہ سے مارتا تھا۔ یہ مارنا نماز کی وجہ سے نہیں تھا، نماز تو افضل العبادات ہے، بلکہ سنت کی مخالفت پر یہ مارنا تھا کہ ان لوگوں نے سنت کی مخالفت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد سنت پڑھنے سے منع کیا ہے اور آپ کی سنت کی مخالفت میں یہ لوگ سنت پڑھتے تھے، اس لیے حضرت عمر نے ان کو سزا دی۔ اس طرح کی بہت ساری سنتوں کی آج مخالفت کی جا رہی ہے۔ آج سزا تو نہیں دی جا سکتی لیکن اصلاح کی جا سکتی ہے، انہیں بتایا جا سکتا ہے، انہیں آمنے سامنے بھی بتایا جا سکتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں بتایا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بتایا جا سکتا ہے۔ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ 2 رکعتوں سے مجھے غافل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس قبیلہ کا وفد آیا تھا۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ ان سے بات کرنے میں مشغول ہو گئے اور ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت آپ نہیں پڑھ سکے، اسی کی قضا آپ نے عصر کے بعد کی، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جو نیکی ایک مرتبہ آپ شروع کر دیتے تھے تو اس پر ہمیشہ مداومت کرتے۔ چنانچہ عصر کے بعد ظہر کی چھوٹی ہوئی سنت کی قضا
آپ نے ایک دن کی تو عادت شریفہ کے مطابق ہر دن عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنے لگے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے اور امت کے لیے دلیل نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی فرد عصر کے بعد یہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ البتہ عصر کے بعد دوسری سببی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے گرہن کی نماز ہے، جنازہ کی نماز ہے، سجود تلاوہ وغیرہ ہے، یا طواف کی 2 رکعت ہے۔ فوائد اور فقہیات: مصلی دوسرے کا کلام سن سکتا ہے، مصلی ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے، مصلی سے بات کرنے والا مصلی کے بازو میں کھڑا ہوگا، آگے یا پیچھے نہیں کھڑا ہوگا۔ جلیل القدر صحابی بھی بعض مسائل نہیں جانتے تھے۔ عالم اگر کوئی مسئلہ نہیں جانتا تو دوسرے عالم کے حوالہ کر سکتا ہے، اس میں اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہے۔ خبر واحد کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، اور وہ واحد مرد ہو یا عورت ہو۔ مہمان کی تکریم اور عزت کی جائے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا مہمان عورتوں کو چھوڑ کر خود مسئلہ پوچھنے نہیں گئیں، لونڈی کو بھیجا، یہ ان کی تکریم تھی۔ عورت دوسری عورت سے ملاقات کو جا سکتی ہے، نفل نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں، مؤکل جتنا کہے وکیل اتنا ہی کرے۔ قریب حضرت عائشہ کے پاس سے واپس آ گئے، خود ام سلمہ کے پاس نہیں گئے۔ جب صحابہ کرام نے بھیجا تب ام سلمہ کے پاس گئے۔ باب الاشارۃ فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنا۔ قریب حضرت ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ لمبی روایت ہے۔ یہاں پر یہ کہ حضرت سال بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان لوگوں کے درمیان صلح کروائی۔ صلح کرواتے کرواتے وہاں دیر ہو گئی، ادھر نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا، اے ابوبکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو روک لیے گئے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کیا آپ امامت کروائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں اگر تم چاہو۔ حضرت بلال نے اقامت کہی، ابوبکر آگے بڑھے اور اللہ اکبر کہا۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں چیرتے ہوئے آ گئے اور صف اول میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ تالیاں بجانے لگے۔ ابوبکر نماز میں متوجہ نہیں ہو رہے تھے اور مڑ کے دیکھتے نہیں تھے کہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ جب لوگوں نے بہت تالی بجائی تو ابوبکر مڑے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ وہ نماز پڑھاتے رہیں، یہی محل شاہد ہے۔ یہ اتنا ہی ہے کہ باب الاشارہ فی الصلاۃ، نماز میں اشارہ کرنا۔ آپ نے نماز میں اشارہ کیا تھا۔ ابوبکر نے دونوں ہاتھ اٹھایا، دعا کیا، اللہ کی تعریف کی، اور پھر الٹے پیچھے آئے، آ کے صف میں مل گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے بڑھ گئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے لوگو، تالی بجانا عورتوں کا کام ہے۔ نماز میں کوئی بات پیش آئے، جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے، کیونکہ کوئی بھی آدمی اسے سنے گا تو اور سبحان اللہ کو سنے گا تو اس کی طرف متوجہ ہوا جائے گا۔ ابو بکر، کون سی چیز مانے تھی کہ تم پوری نماز پڑھا لیتے جب میں نے تمہیں اشارہ کر دیا تھا؟ نماز نہیں پوری کی تم نے۔ ابو بکر نے کہا، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نماز پڑھائے۔ سہل بن سعد کی حدیث کی مناسبت تصفیق سے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہاتھ کی حرکت جس طرح
ताली बजाने में होती है, उसी तरह हाथ से इशारा करने में भी होती है। हाथ से इशारा किया ये भी अमल है, ताली बजाया ये भी अमल है, इसीलिए इशारा को ताली पर क़ियास करना दुरुस्त है। हजरत अस्मा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि मैं आयशा के पास गई, वो खड़ी नमाज पढ़ रही थी और लोग भी खड़े थे। मैंने कहा क्या हो गया है लोगों को? उन्होंने अपने सर से इशारा किया आसमान की तरफ। मैंने कहा ये कोई निशानी है? उन्होंने सर ही से इशारा किया और कहा हाँ। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, रिवायत करती हैं, कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में नमाज पढ़ी और आप बीमार थे। नमाज आपने बैठकर पढ़ी थी, आपके पीछे लोगों ने खड़े होकर नमाज पढ़ी, आपने उनकी तरफ इशारा किया कि बैठ जाओ। यह यहाँ पर इशारा है, इशारा नमाज में यह इशारा था। फलम अंसरफ जब नमाज पढ़ा करके पलटे तो कहा इमाम इसलिए बनाया गया है ताकि उसकी इक्तिदा की जाए और उसकी पैरवी की जाए, इसलिए जब वो रुकू करे तो तुम भी रुकू करो और जब वो सर उठाए तो तुम भी सर उठाओ। इसके बाद में यहाँ पर तो ये रिवायत ख़त्म ही हो जाती है। यहीं पे आकर के किताबुल सहो के मसाइल यहाँ बाब नंबर 9 पे अल-इशारा फी सलात में ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद हमारा नया मसला शुरू होगा किताबुल जनाइज़ का, और फिर इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में उसे बयान करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।